Zafar Saab. Over to you, Zafar Saab. Now you are host. You will conduct the meeting. Ishfaq Malik Saab will take the notes and we all participate. Thank you. اشفاق بھائی آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں؟ ظفر بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ سٹارٹ کر لیں، میں ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں. بہت شکریہ سب دوستوں کا، تمام دوست جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کو خوش آمدید، آنے والوں کو خاص طور پہ. اگر ہم الفابیٹیکلی چلیں، باسط عثمانی صاحب آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا پہلے سے. if you want to give your input، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے آج یہاں پہ جمع ہونے کا. ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کے وقت کا خیال رکھیں. اگر ہم مختصر وقت میں مختصر مگر جامع اپنی تجاویز ہیں یا جو بھی انپٹ دینا چاہتے ہیں یا جو کوئی کنسرن ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم آپ کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کو 10 پاؤنڈ دے رہا ہوں تو what shall I get back اور what do I expect. تو اگر آپ میں سے جس کی جو بھی اس حوالے سے کوئی نکتہ ہے اس حوالے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اوور ٹو باسط عثمانی صاحب جی. I'm sorry، یہ عبدل آئی فون جو ہیں. Okay. Let's go on. The right most for me is کامران صاحب. کامران صاحب آپ بات کو شروع کرنا چاہیں گے؟ جی مولانا صاحب السلام علیکم، سارے بھائیوں السلام علیکم. یار میں ساری وہ انفارمیشن وغیرہ جو تھی وہ دیکھتا رہا ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں اور اپنا ملک صاحب کے ساتھ ان ٹچ رہا ہوں. آئی تھنک وی شوڈ کیپ اٹ ویری سمپل، اسٹریٹ فارورڈ سا کام ہے اور ایک ون ایجنڈا ہے، نو پالیٹکس، نو ریلیجن، نو علاقہ ایٹسیٹرا، سمپل اسٹریٹ فارورڈ. اور اس کے لیے میری جو سجیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ جیسے وہ انہوں نے ملک صاحب نے لگایا بھی تھا کہ دیر کوٹ کمیٹی نے اپنا ایک مینیفیسٹو سا بنایا ہوا ہے، اور اگر ہم اس طرح کا ایک بنائیں اس کے بعد جو ہے ایک میرے خیال میں میری تجویز یہ ہوگی کہ ایک سیپریٹ اینٹی ہو جو ہمارا جو چنار ایڈ یو کے ہے اس کے ساتھ اس کا لنک نہ ہو. یہ کیونکہ صرف ایک کام کے لیے ہے تو اس کو ہم ایک ہی کام کے لیے رکھیں، اور ایک سیپریٹ ہو اور ایک چھوٹا سا بورڈ ہو جو میرے خیال میں ایئرلی یا 2 ایئرلی روٹیشن کے اوپر کام کرے. اس میں والنٹیئرز آتے جائیں اور 1 سال یا 2 سال اگر وہ رہے، باقی تمام لوگ اگر جو ایگری کرتے ہیں، آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اگر 2 سال کے لیے ہم اس کو ایک بورڈ بنائیں، اس کے بعد ہم اس کو روٹیٹ کرتے رہیں. اور اس میں جس طرح انہوں نے تمام لوگوں نے تجویز کیا تھا، میرا نام بھی تھا، ڈاکٹر سرفراز میر ہیں، کچھ لائرز ہیں، اور اس کے جو ہے اس طرح کی اگر کوئی ٹیکنیکلٹیز ہے جس کو وہ لوگ لیگل سائڈ کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے چلے. جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ 10 پاؤنڈ، یس کوشچن ول بی آسکڈ کہ بھئی اگر آپ مجھے 10 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو ان ریٹرن میں لوں گا کیا، مجھے کیا ملے گا. تو یہ جو میرے خیال میں ہے جو ایک بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کسی کمیٹی کے ساتھ یا اپنی لوکل ماسک کے ساتھ اٹیچ ہیں. اف یو آسک می پرسنلی، میں کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں. تو اگر ہم سب مل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو آئی تھنک دس وڈ بی اے گریٹ ٹاسک. اور تمام لوگ آئیں اور بغیر کسی جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں کسی ڈفرینسز کے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یار ہم سب نے مر جانا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو لڑائی جھگڑے یہیں رہ جائیں گے، اور ہم اگر ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، تو میرے خیال میں سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا میرے خیال میں ایک ممبرشپ فارم ہمیں بنانا چاہیے. ایچ ممبر شوڈ بی ایلوکیٹڈ، اس کو ایک ممبرشپ نمبر ہو. اور میں نے ملک صاحب سے تجویز کیا تھا کہ اگر وہ اس کی جو ہے پیپر فارم جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور ایک ہم اس کو سکین کر کے کاپی جو ہے کسی کمیٹی ممبر کے پاس بھی ہو اس کی ایک کاپی جو ہے. اور خدا نخواستہ اس میں جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے پاس انفارمیشن ہو کہ ہم نے کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے یا ہمیں کس نے کانٹیکٹ کرنا ہے، جس میں میکسیمم انفارمیشن ہم اکٹھی کریں، نیکسٹ آف کن ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ میکسیمم انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور باقی جہاں تک رہی بات سیپریٹ اینٹی اور سیپریٹ اکاؤنٹس کی، تو میرے خیال میں کوئی بھی ممبر اگر ہو، ہم منتھلی بیس کے اوپر انفارمیشن شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے انیشیلی کوئی جوائننگ فیس رکھنی ہے، ایک اس کے اندر جو ہے کمیٹی میں 100 پاؤنڈ انہوں نے رکھی ہوئی تھی،
it's entirely up to the majority کہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 100 زیادہ ہے 50 ہے 75 ہے واٹ ایور تو ہم اس طرح سے کر کے اس کو شروع کر سکتے ہیں. We can keep record of all the transactions. تو میری تو یہ چھوٹی سی سوری اگر میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, یہ چھوٹی سی تجاویز ہیں. آئی تھنک وی شوڈ جسٹ اپنا بیٹھ کے تھوڑی سی برین اسٹارمنگ اور کر کے تو وی شوڈ اسٹارٹ دس رادر دین ویسٹنگ مور ٹائم. مسئلہ ہو گیا. بہت شکریہ کامران بھائی, تھینک یو فار دا سجیشنز انسائٹس. اور میں انشاءاللہ ہم لوگ جب جو کمیٹی ہوگی جس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی جو کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہ ہم کیسے کام کریں گے, کتنے پیسے دیں گے, کتنے پیسے لیں گے, کوئی کیپ اگر ہم نے لگانی ہے تو کیا لگائیں گے, اور یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کریں گے. اور آن ٹاپ آف اٹ جو بھی کوئی دوست مزید بات کرنا چاہتا ہے سو بسم اللہ جی. who want to be next? سوری مغل صاحب, سوری بیفور آپ کسی اور کو دیں, میں نے مالک صاحب کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنا جو ہے I'm available to be honest any time anywhere, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ مجھے جب کال کریں جب بھی میرے سے جو میری کیپیسٹی ہے. اور لائٹر نوٹ میں نے ملک صاحب کو کہا تھا وہ دیر کوٹ کے جو بھائی انہوں نے فارم میں سیکنڈ وائف کا بھی لکھا ہوا, تو میں نے ملک صاحب کو کہا تھا کہ گرل فرینڈ کا کیا بنے گا. ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سو اوور ٹو یو. چلیں آپ نے جو ہے وہ ذرا ماحول کو تھوڑا لائٹ بھی کر دیا, بہت شکریہ. پچھلے دنوں تھوڑی سی اسٹریس زیادہ ہو گئی تھی, میں نے ان کو کہا تھا کہ یار وی شوڈ ٹیک اٹ ایزی, کیونکہ یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں, وی آر آل فرام ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں, تو اس میں جو ہے اپنا جسٹ کیپ اٹ سمپل اور اپنا ایک لائٹ ماحول میں بھائیوں کی طرح کام کریں سارے. چلیں جی, اور کون بھائی بات کرنا چاہے گا جی؟ who want to be the next please go on. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی شبیر فرام مانچسٹر. جی سر. اچھا, پہلے تو کامران صاحب نے بہت ساری چیزیں کور کر لی ہیں. ان میں دو چیزیں ہوگی. ایک تو یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو سیپریٹری دیتے ہیں تو کوئی پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیویجولی آپ 5000 سے زیادہ کسی بھی اکاؤنٹ میں جمع نہیں کر سکتے ایز اے چیریٹی کے نام پہ, آپ کو رجسٹر کرنی پڑے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ جو چنار ایڈ ہے وہ تو آپ نے فلاحی کاموں کے لیے رکھی ہے, لیکن اس کو ٹوٹلی سیپریٹ کر لیں جو صرف یو کے کی حد تک ہو. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے نا پی آئی اے کی اسپیشلی اس نے ایک لاش کی حد تک تو ان نے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھیں کہ جتنا بھی جو بھی فنڈنگ آپ جمع کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے تو وہ انٹائرلی اسی کام کے لیے ہو جو ہم کام کر رہے ہیں. کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو اس کو تو اس کے حوالے کنٹینیو سر, ہم آپ کو سن رہے ہیں, کنٹینیو پلیز. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں. ہاں, اس کے حوالے سے جو بھی کنٹریبیوشن آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ انیشلی رکھ لیں اور منتھلی بیسس پہ, اور اس کو انٹائرلی اس میں بھی ایک ڈیفائن کر لیں کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو فائنانشلی کتنی سپورٹ کرنی پڑے گی ساتھ along with the body, اور اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ لے کے جانا ہے, 1 یا 2 بندے ہیں, اس کا بھی اس میں انکلوڈڈ ہونا چاہیے. اور یہ صرف یہاں کی حد تک ہونا چاہیے کہ یو کے میں جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو انکلوڈ کریں. ٹھیک ہے نا سر, یہ یو کے ہی کے لیے ہونا چاہیے. میری بھی سجیشن یہی ہے. اور ایک وقت میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, ایک زمانے میں پی آئی اے جو تھا وہ باڈی کے ساتھ ایک جو ہے پیسنجر یا ایک اٹینڈنٹ کہہ لیں اس کو فری, اور اس کے بعد انہوں نے ہاف پرائز شروع کی تھی. اب میرا خیال ہے وہ سسٹم انہوں نے ختم کر دیا, اب خالی باڈی ہی کو وہ کرتے ہیں, باڈی کو دیتے ہیں. جی. ہم نے ابھی ادھر مانچسٹر سے ریسنٹلی ایک بیچارے تھے, وہ میرے خیال میں کہیں تراڑکھل سائڈ کے تھے, یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کی باڈی ہم نے بھی بھیجی ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر کے بھیجی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر جو بھی ہو جائے, اس طرح کوئی انسیڈنٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ تو ہونا ہی ہے, ہم اس ملک میں اس کے شہری ہیں, تو ہم فلاحی کام وہاں کی حد تک تو کر رہے ہیں جو بھی ہمارے بھائی سارے کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہاں کے بارے میں بہت ضروری ہے. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اس میں جو بھی ہوگا جس کے بھی جو بھی ذمہ داری ڈالی جائے گی احسن طریقے سے انشاءاللہ ادا کی جائے گی. عبداللہ یہ کیسا ہے؟ بہت شکریہ قاضی شبیر صاحب. اوور ٹو اظہر چودھری. آپ نے بھیا ہاتھ کھڑا کیا, آپ کا نام نہیں آ رہا. مسعود افضل صاحب پلیز گو آن.
جی سوری میں میوٹ پہ تھا. میں اشفاق ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طرح انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اگر کوئی انلیگل امیگرینٹ ہے مظفر آباد سے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا وہ لوگ جو بے شک پے نہیں بھی کر رہے لیکن مستحق ہیں تو ان کو شامل کرنا یہ بڑی اچھی سجیشن ہے ان کی. تو باقی جو مائنر ڈیٹیلز ہیں ظاہر ہے وہ جو بھی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے ہم سارے اس کے ساتھ ہوں گے شامل ہوں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ مسعود افضل صاحب فار بینگ سو بریف. باسط عثمانی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے تسی میوٹ ہو سر. باسط عثمانی صاحب آپ میوٹ ہیں. MUTE. باسط عثمانی صاحب آپ میوٹ ہیں. اینی وے چلیں آپ زبیر اوان بھائی یو وانٹ ٹو گو آن پلیز. جی السلام علیکم. سوری میں تھا. سب کو بہت بہت آداب اور السلام علیکم. شکریہ زبیر مجھے بتایا آپ نے. اس کا میں نے سنا کافی اور سے ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں نے سنی لیاقت لون صاحب نے بھی کافی اس پہ بات کی. باقی دوستوں نے بھی بہت ہی احسن انیشیٹو ہے یقیناً اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے میکنزم اور اس کے سٹرکچر کے اوپر میرے خیال میں جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے, میری رائے ہوگی کہ آبجیکٹیوز آپ ڈسکس کر لیں آج, جو کہ یقیناً طے شدہ ہے. لیکن ڈسکشن سے یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ شاید اس میں ریز کرے گا, کوئی بات ہو سکتی ہے اس پہ. لیکن اس کی جو فارمیلٹیز اور فنکشننگ کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ ایک کنویننگ کمیٹی بنا دیں جو کچھ عرصے میں اپنی سفارشات بھی اس پہ رکھ لے اور اس کے پروسیسز کو ڈیفائن کر کے دے دیں ان رائٹنگ. سب کو ان رائٹنگ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس میں میکنزمس ہیں, اس کی فی سٹرکچر ہے, اس کا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں کرنے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے میں انوالو بھی رہا فیونرل کمیٹیز میں اور مسجد میں بھی ہوں. آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو. اس میں دو چار جو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو ہے کہ فیونرل کمیٹی کا جو کور کام ہے وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کوئی فوت ہو گیا اس کو آپ نے باڈی کو ریسیو کیا, آپ نے اس کو سوری اگر ہم سب میوٹ پہ کر لیں اپنے ان دا مین ٹائم تو بڑی ڈسٹریکشن نہیں. اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا. تو ایک تو یہ کام ہے جو کہ کور فیونرل کا ورک ہے, فیونرل ہم نے کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھا ہوں کہ ہماری جو کمیٹی ہے اس کا یا جو انیشیٹو ہے اس کا جو ایمبٹ ہے, اس کا ریمٹ وہ اس سے تھوڑا کہ ہوگا وہ ہے امیجیٹ شارٹ رن اینڈ پاسبلی میڈیم رن میں فیملی کو سپورٹ بھی کرنا ہے. ان چیزوں کو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا ہے کہ ہم لوگ امیجیٹ سپورٹ کس طرح سے فیملی کو کریں, کیونکہ ہم لوگ جو مظفر آباد سے ہیں جب اس طرح کی کوئی ناگہانی سچویشن سے گزرتے ہیں تو ایک بڑا ہی اس ملک میں دیار غیر میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا. تو فیملی سپورٹ اور ان چیزوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے فیونرل کمیٹی کے اغراض و مقاصد میں, اور پھر ایونچولی اس کو کس طریقے سے ہم نے سر انجام دینا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ایز اے سیڈ ہم لوگ ایک کنویننگ کمیٹی بنا لیں اور وہ ان رائٹنگ ان پراپر سٹرکچر بنا کے فارمز ہیں, پروسیسز ہیں, وہ سب کے سب لا کے آپ کے سامنے رکھیں تو آپ لوگ بہتر طریقے سے اس پہ کچھ کام کر سکتے ہیں. آج کے دن میں میرے خیال میں اٹ ول بی کوئک ٹو assign this task to some of the people, 3 4 یا 5 جو بھی لوگ ہیں
ताकि वो वापस आए अपनी सिफारिशात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया फॉर द इनसाइट्स सजेशंस। बिल्कुल सही बात है, ये जो चंद लोग होंगे, वैसे तो फ्यूनरल कमेटी के लिए हमारे पास तकरीबन 18 से 20 नाम हैं, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई अपनी सजेशन देना चाहता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इससे पहले कि मैं लियाकत लोन साहब आपको मैं 1 मिनट ज़रा सरवर अवान साहब से अगर हम उनकी ज़रा बात सुन लें तो मैं उसके बाद फिर आप काइंडली आइएगा। सरवर अवान साहब प्लीज। जी हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। ये आ रही है। अच्छा सर जी, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ 5 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ, ਇਹ ਫਿਨਰਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ। 2 ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਆਦਮੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ कि अगर एक आदमी वैल्यू, एक आदमी नहीं होगा पहुँच सकता, दूसरा साइन कर लवा, दूसरा नहीं पहुँचता, तीसरा ये होगा। उस तो बाद 10 पाउंड तुसी रखो। इस वक्त असन को 200-300 आदमी, 200-300 बंदे हो जाते, असन को हो जाते 3-4 हज़ार पाउंड पर वीक पर मंथ हो जाती, अगर असी 10 पाउंड भी करना। तो तुसें पता ही है, इत्थै कार्नर की जरूरत होती है, ना इत्थै डॉक्टर की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है, ना किसी होर बंदे की। कार्नर उसी डॉक्टर कार्नर सर्टिफिकेट दे सी, बाडी मिल सी। उस तो बाद अगर तुसी हेल्प करो उस बाडी वाले, मतलब उसके घर वाले दे छोड़ो पैसे, वो अपनी मर्जी नाल दफनावन, इत्थै दफनावन, पाकिस्तान दफनावन, क्योंकि ज़्यादातर असी लोग असी इत्थे दफनाने हैं। बाद जो उनके पेरेंट्स पाकिस्तान होने, आप पाकिस्तान खड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं असें जुला मुजफ्फराबाद जुला अपने इलाके वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो पाकिस्तान पहले पते होने पी आई आँदी असी फ्री खड़दी, असी हुण नहीं खड़दी। अगर तुसी 3000 या 4000 या 5000 उस फैमिली को दे छोड़ो, वो अपनी मर्जी नाल काम कर लेवा। जब तक डेथ सर्टिफिकेट सोना मिल सी, बाडी नहीं मिलेगी। पता नहीं डेथ ऑफ कॉज कैसी होंगी है, नेक्स्ट ऑफ किन को ही दस सकते हैं, बाकी तो किसी नहीं दसते। बाडी मिल गई, जिसने फौत कोई होगा उसको पैसे दे छोड़ो, अपनी मर्जी नाल इत्थे दफनावा या पाकिस्तान दफनावा, 3-4 हज़ार पाउंड लगता ही है। तो एक छोटी जी कमेटी बनाओ, टेलीफोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, सारे को तुसी कंफर्म करो भाई ये तुसा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तुसा है। अगर करो कोई जल्दी करो ये काम कि हुण इस तरह मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 कोशिश की है कमेटी बनाने की, मगर नहीं बन सकी। बस आम लोग गल्लां करके चले जुड़ते हैं। इस वास्ते मैं आखता हूँ कोई ऐसा कम करो कि तां जे कमेटी बन ला कि असन देखो बाकी सारे मुल्कों के बाकी एक आपने अपनी कास्ट बनी दी, कोई अवान हैं, कोई चौधरी हैं, कोई राजे हैं, उन्होंने अपनी अपनी बनाई दी है। असें दी बदकिस्मती असें मुजफ्फराबाद जाने दी है ही नहीं। तुसी हुण दी गल करदे हो, मैं अज तो 40-50 साल पहले असें कोशिश की थी, जिसमें 33 खानदान है मुजफ्फराबाद के, तो उस वक्त नहीं बन सकी क्योंकि सारे पढ़े दे ऐसे, बस सारे अपनी गल्लां ही कर लगे रहंदे ऐसे। हुण कुछ करो, हुण तो माशाल्लाह 500-600-700-800 फैमिली है, बल्कि होर आंदी जांदी है। तो हुण तो सबको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। तो इस वास्ते तुसी कोशिश करो कोई कमेटी बन जाए कि ताकि लोगों को सहूलत हो। बाकी तो सारी फैमिलियां हाले ऐसी गल नहीं। तो बाकी तुसी सोच लो जिस तरह बेहतर समझते हो। मैं सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया सरवर अंकल। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा और हमारी नीयत इंशाल्लाह नेक है, मकसद कोई और नहीं है, सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस महाज में भी हमारी मदद फरमाएगा, अगर हमारे हक में बेहतर हुआ तो। अगर नहीं है तो चलें, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से, अगर नहीं है कोई काम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ओवर टू लियाकत लोन साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर रखूंगा बात क्योंकि तफसील से हो चुकी। 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पे सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब जानते हैं हमें इसकी ज़रूरत है, तो आए बाएं शाएं करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ना वाला तो कोई काम नहीं। अब हमने इसको करना कैसे है, यहाँ के लीगल फ्रेमवर्क में वो शेप अप करने के लिए आपके पास यहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं। ज़ुबैर अवान साहब ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो हमारी रहनुमाई करेंगे। हमें कोई यहाँ 20-50 लोगों के जरिए की ज़रूरत नहीं है, 3-4 लोग हों जो इस को डील करें,
اور والنٹیئر بیس پہ آتے ہیں, پرماننٹ بیس پہ آتے ہیں. یہ کام ظاہر ہے والنٹیئر ہی ہے, اس میں کسی کو تنخواہ تو ملنی نہیں سارا اس کا. اور بہت زیادہ اتنی بھی ابھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا کیا ہے ہم نے, سمپل ایک چیز ہے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی کو یہاں دفن کرنا ہے یا مظفر آباد دفن کرنا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک پیکج ہوگا جی, ایک ڈگنیفائڈ جو ہے وہ ہے کہ چندہ کرنے کے بجائے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ جو ہے نا وہ میری دنیا سے رخصتی ہو. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ باعزت طریقہ کوئی نہیں ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ انشور ہوگا کہ ٹھیک ہے میں ایک کمیٹی کے ساتھ ہوں, اگر کل کچھ مجھے یا میری فیملی کو ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ مجھے میرے وارثوں تک پہنچایا جائے گا, اور یا ادھر بھی ود جو ہے نا میرے اس ریلیجن کے مطابق اس میں مجھے مدفون کیا جائے گا. اب یہ جو سب سے ٹیکنیکل بات ہے اس میں, چونکہ میں خود اس میں انوالو ہوں اس ڈیتھ کمیٹی میں, یہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں شاید بہت آسان کام ہے. زبیر اعوان صاحب یہاں موجود ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ تجربہ رکھتے ہوں گے, سرور اعوان صاحب بھی ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ڈیتھ کمیٹیاں چلانا, یہ بڑی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ مانگتا ہے. یہ اس میں جو بھی لوگ آئیں گے آگے جو اس کمیٹی کو چلانا چاہیں گے, جیسے کامران صاحب نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا, شاید ظفر صاحب ہیں, کوئی بھی ہے, وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے فرام سٹارٹ ٹل اینڈ یہ سارے کام جو ہے نا کرنے پڑتے ہیں ساتھ. یہ نہیں کہ بس 3000 روپیہ انہوں پڑا چھوڑو جی آپ کر سن, اس طرح نہیں ہوتا. اس کی ڈیڈ باڈی ریلیز کروانا, اس کے لیگل فریم ورکس دیکھنے, پھر آپ کے فائنانشیل معاملات کو یہاں کی فائنانشیل کنڈکٹ اتھارٹی مانیٹر کرتی ہے. وہ سارے چیزیں میرے خیال میں ہم سیکنڈ سٹیج پہ اگر وہ ڈسکس کریں کہ اس کا ہم نے اکاؤنٹس وغیرہ کیسے رکھنے ہیں. ہمارے پاس سرے 10 ایک چنار ایڈ کا موجود ہے ایک سیٹ اپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چنار ایڈ کو پیسے دیں فیونرل کمیٹی کے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں اسی کے ساتھ لنک کر کے اس کو چلایا جائے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کے ساتھ جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, آڈیٹیبل ہو, اور جو بھی بندہ, اور جو ہے وہ کوارٹرلی میٹنگ رکھی جائیں, سال میں 3 میٹنگز رکھی جائیں, جو ممبر ہوں اسی طرح زوم میٹنگ رکھ لیں, ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں کہ جی کیا سچویشن چل رہی ہے فیونرل کمیٹی کی. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم سکیٹرڈ ہیں مظفر آبادی جتنے بھی ہیں یو کے میں, ایک بندہ گلاسکو بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک مانچسٹر میں بیٹھا ہوا ہے. جو لوگوں نے یہاں بنائی ہوئی ہیں اپنی کمیٹیاں وہ موسٹلی لوکل ہیں, لوکل شہروں میں, مطلب یہاں پہ برمنگم میں زیادہ تر ڈڈیال کے لوگوں کی ہے, وہ برمنگم میں ڈیل کرتی ہے. تو ہمارا ایک اگر ممبر اسکاٹ لینڈ میں ہوگا اور جو ہے وہ لنڈن میں ہوگا, تو جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کو اسی طرح اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. اس کے اسکاٹ لینڈ میں اس کو سروس دینی پڑے گی, لنڈن والے کو لنڈن میں, برمنگم والے کو برمنگم میں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے تو آپ وہ لوگ آگے آئیں, ان لوگوں کو آگے لائیں کہ جو یہ کام تھوڑا اس کا تجربہ بھی رکھتے ہوں اور جو کرنا بھی چاہتے ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس دن جس دا کوئی مریا ہوئے وہ فون کرتا رہے تو کمیٹی والے آہن میں کما پر, تو اس سے کیا ہوگا, پھر اچھا امپریشن نہیں جائے گا. شاید میری باتیں تلخ لگیں آپ کو, لیکن میں اپنی زندگی کے تجربات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. تو اس وقت بندہ جو ہے وہ بڑا ڈسہرٹ ہوتا ہے, ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, اور آپ کی ایفرٹس جو ہیں اچھی کی ہوئی بھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور اس کا اگر اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے سے اس کا افتتاح اور بالکل سٹارٹ کر دینی چاہیے. یہاں پہ صرف اپنی سجیشنز رکھیں, جو اس کا ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنی ہے, جو ایک 4A4 پیج طے کرنا ہے, وہ جن لوگوں کو آپ یہ کریں گے تجویز, یہ کام جن کو ذمہ داری لگائیں گے, وہ 4 آدمی آپ کے سامنے ایک A4 پیجز پہ لکھ کے لے آئیں گے, جی یہ شرائط ہیں, اور اس پہ ہم اس پہ کام سٹارٹ کریں گے. سرے 10 میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ آئیں, اس کا حصہ بنیں اور اس کو چلائیں. ہم نے ایک راولہ کوٹ کے لوگوں کے ساتھ میں تھا, آج سے 10 سال پہلے 15 ممبر سے سٹارٹ کی تھی ڈیتھ کمیٹی. اس وقت میں ان کے ساتھ تھا تو مجھے کہنے لگے جی کہ لون صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. حالانکہ میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن to start that organization I paid them for 2-3 years. تو یہ نہ سوچیں کہ مطلب یہ میرے 10 پاؤنڈ ضائع ہو جائیں گے 20. آپ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کم از کم فیملی کے ساتھ آج 60 پاؤنڈ سے کم بل نہیں آتا.
دو چار 5 فیملی کے بندے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں نا, 50-60 پاؤنڈ بل آتا ہے. تو اگر ہم نے 100 پاؤنڈ سال کا دے دیا, اور میرے خیال میں یہ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, صرف اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں, اور یہ ٹیکنیکلی خیال رکھیں اس کا کہ جتنی سروس آپ دے سکتے ہیں جو لوگ کمیٹی میں ہوں گے آپ کی اتنی بات کا کو وعدہ سیکنڈ کریں. کروں گا لیاقت بھائی, بہت شکریہ, آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ چیزیں ہمیں فردر ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آیا کہ جو کمیٹی ہوگی, جو فیونرل کمیٹی ہوگی, آیا وہ شہر ٹو شہر جایا کرے گی, which seems not to be possible. ہم, میرا خیال ہے کہ پیسوں کی حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پیسوں کی حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ یہ آڈیٹیبل ہونا چاہیے. جب پیسہ اکاؤنٹ میں آئے گا اور چیریٹی کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو وہ پیسہ ویسے بھی آڈیٹیبل ہوتا ہے. ہم نے آج تک جو بھی چیریٹی کی ہے وہ آڈیٹیبل ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کا آڈٹ staying within the limits, standards, they can ask for the audit. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلا سال ہم پھر وہ کریں گے, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگا تو اس میں ہم فردر آڈٹ اپنا دیں گے. ہم نے اس سال بھی دیا تھا انشاءاللہ. بہت شکریہ لیاقت بھائی. اوور ٹو ادریس بھائی, امتیاز ادریس صاحب. غالباً امتیاز بھائی آپ میوٹ ہیں اور آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور آپ میوٹ بھی ہیں. بس میں اسٹاپ کر رہا ہوں, 1 منٹ کے لیے بات کروں گا, ویسے بھی نماز کا ٹائم ہے, میں مسجد جا رہا تھا. بہت اچھا جی, سارے ساتھیوں کی بات سنی, جو خاص طور پہ جو آخر میں بات کر رہے تھے, تو میں یہی 2 باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہی ہے, ہماری کمیٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم ایک جگہ نہیں ہیں تو پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اس میں اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے سارے لوگ اپنے علاقے کے بیس پہ یا برادریوں کی بیس پہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, چلو ہمیں کم از کم ایک دوسرے کے کسی کے زندہ رہنے کا, فوت ہونے کا بھی تو پتہ چل جائے گا اسی بہانے سے. یہ بھی کافی ہے. جیسے آپ جو لوگ لندن میں ہیں یا برمنگھم میں ہیں وہ تو کافی تعداد میں ہیں. زیادہ پرابلم ہے جیسے ظفر بھائی آپ ہو گئے یا دوسرے لوگ جو جنہیں پرابلم ہے, تو دور والوں کی چلو ہم یہاں پہ آپس میں بھی کر سکتے ہیں تعاون. اچھا ہے, اس میں آپ جتنا جلدی اس میں کریں آپ, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے, ہمیں پچھلے 4 سال سے یہاں پہ ہمیں کمیٹی ہم نے بنائی تھی. ابھی وہ انیشل سٹیج میں ہے. اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن کا جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ 4 سال میں ہم نے تقریباً 5 دفعہ اس کا فارم چینج کیا ہے. تو یہ جو آپ آگے جائیں گے, جب آپ کام کریں گے تو آپ کو چینجنگ کرنی پڑے گی. لیکن فی الحال آپ جو بھی آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشن ہیں آپ شروع کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کرتا رہوں گا, کیونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ رہے ہیں نماز کے لیے. چلیں, جزاک اللہ امتیاز بھائی, تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو اظہر بھائی, اظہر چودھری صاحب, آپ پلیز اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. سوری, السلام علیکم everybody, very good initiative. So میں تو خیر ممبر نہیں ہوں. خیر میں یہ چاہ رہا تھا کہ اشفاق صاحب سے بات ہوئی تھی, کچھ لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں. موسٹلی we are on the track but there are few practical bits. So کیونکہ میں خود چلا رہا ہوں اس کمیٹی کو, لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ ہم لوکلی چلا رہے ہیں. اس میں جو ہے نا, جو آپ کو کنسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا. سب سے پہلی تھنگ ہے کہ اس میں 2 چیزیں, ایک تو اکاؤنٹ کھولنا اور ایک چیریٹی. دے آر 2 different things. آپ کو پہلے ایک نام سوچنا پڑے گا, اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا, اور 3-4 سیگنیٹری ہوں گے جو چیک پہ سائن کریں گے. میک شور کریں کہ وہ تینوں بندے ایک ہی جگہ کے ہوں تاکہ وہ سائن کر سکیں, یا آپ کو ادروائز آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا پورے کنٹری میں کہ کدھر سے آئیں گے. تو ایک تو وہ ہوگا. دوسرا یہ کہ چیریٹی جو ہے نا, فیونرل کمیٹی ایز اے چیریٹی بہت مشکل رجسٹر کرنا, کیونکہ چیریٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو اندر پیسہ آتا ہے جو باہر جاتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ چیریٹی میں آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے, آپ ڈپازٹ پیسے رکھ نہیں سکتے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور فیونرل کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کسی کی ڈیتھ ہوگی تو پیسہ خرچ ہوگا, ورنہ تو نہیں ہوگا. تو آپ, ہمارا جو بینک ہے اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وی آر ڈوئنگ فرام لاسٹ 8 ایئرس, سو 40,000 سے زیادہ پیسہ لیکن پڑا ہوا ہے. اس میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو جائے, یو کین انویسٹ اٹ سم ویئر. ہاف آف دم جو انویسٹ کر دیں, اس کی جو انکم آئے گی وہ پھر چیریٹی میں چلی جائے گی, اس سے ہیلپ ہوتی ہے.
दूसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना, जो फॉर्म्स हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन फॉर्म्स में पूरी फैमिली मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है, कल किसी की डेथ हो जाती है, वो आपके फॉर्म पे ही नहीं है, तो फिर किस तरह आप पैसे देंगे? ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बिट है, क्योंकि जिस तरह पहले भाई साहब ने कहा है कि हमने भी फॉर्म 4 बार चेंज किए हैं, वो ये प्रैक्टिकल बिट्स आती हैं। तीसरा ये होगा, आपको एक लिमिट रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे चैरिटी में हमने 4500 रखा है, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर एक्सपेंसिव यहाँ आते हैं। उसमें ये करते हैं कि पाकिस्तान आपने लेके जाना है तो 2 बंदों का टिकट देते हैं, और वहाँ जो है आपके जो होते हैं खर्चा वो देते हैं। पहले हमने ये किया था कि हम लमसम 4500 दे देते थे, लेकिन एक बच्चे की डेथ हुई, उनकी बच्चे की डेथ पे सिर्फ 2500 खर्च हुए थे, बाकी उस बंदे ने 2000 रुपए ले लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में था तो हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये चैरिटी है, किसी और मजे के लिए तो ये नहीं होती। तो फिर हमने ये रखा कि अब हमें वो बिल प्रोड्यूस करेंगे, जो बिल पे खर्चा आएगा वो देंगे। तो इस तरह अब जो है ना, फ्यूनरल जो पड़ता है हमें पीटरबरा में वो 3500 पड़ता है, वो बिल प्रोड्यूस करते हैं, हम दे देते हैं। तो तीसरी ये है कि वहाँ कमेटी क्या ऑर्गेनाइज थी, और जो भी हैं, बर्मिंघम होगा, पीटरबरा होगा, लूटन होगा, इनके आपने फ्यूनरल डायरेक्टर है, मुस्लिम फ्यूनरल डायरेक्टर, वो बॉडी को लेके आते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं होती हॉस्पिटल में, वो लेके आते हैं, उनको हम सिर्फ पैसे देते हैं, वो मस्जिद में ले आते हैं। आम कमेटी वाले ये करते हैं कि जनाजे में जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर बर्मिंघम में जनाजा हुआ तो बर्मिंघम वाले कमेटी वाले लोग वहाँ बर्मिंघम में चले जाएं, इस तरह मैनचेस्टर में हैं वो वहाँ चले जाएं, लोकल लोग शामिल हो जाएं, बाहर से दूसरा बंदा वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि टाइमिंग का मसला होता है। तो बाकी आई एम ऑलवेज हियर, सो जब आपकी कमेटी बने, जो है मैं आपका जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है वो भी हम शेयर कर सकते हैं, फॉर्म भी शेयर कर सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं, इट इज डूएबल। इसमें यह है कि अभी आप देखें जो कितने मेंबर हैं, सिर्फ 16-17 लोग आए हैं, लोगों को शामिल होना बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेज में। और आम जो साल में सिर्फ करते हैं 2-3 मीटिंग करते हैं, हर महीने मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती। एनुअल जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है, जिसमें आपको ऑडिट पेश करना पड़ता है कि किस साल में कितना इनकम हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने पैसे गए। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट, एक आपको फाइनेंस बंदा रखना पड़ेगा जो रिकॉर्ड रखेगा, जिस तरह किसी ने बोला था स्कैन करना फॉर्म, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तक नाम बंदे का नहीं होगा फिर हर एक बंदे को आप पैसे तो नहीं दे सकते, इससे अमानत है, चैरिटी है, एक तरह तो नहीं होता। तो ये निटी ग्रिटी थिंग्स जो आएंगी विद टाइम, सो इंशाल्लाह काफी लोग एक्सपीरियंस भी हैं तो उससे हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित उस्मानी साहब, यू वांट टू गिव सम इनपुट? बासित उस्मानी साहब, आप अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर टैप करें ना, अपनी उंगली लगाएं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा उसको अनम्यूट करने का। अच्छा चलें, आप बाद में आप करें टैप, अनम्यूट करें। एक यहाँ पे आर लिखा हुआ आ रहा है, किसी की तस्वीर नहीं आ रही, मैं RARS से लिखा हुआ है, RAS लिखा हुआ है। ये इफ्तिखार रशीद साहब हैं, कौन है, आई डोंट नो। ये जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? इफ्तिखार बात करूं सर बर्मिंघम से। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम सब सुन रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। बहुत मेहरबानी जफर भाई। अच्छा, कैरिंग ऑन जहाँ से भाई ने छोड़ा था कि बिल्कुल ठीक है, हमें प्रैक्टिकली जो वो इश्यूज आएंगे वो उसमें से बहुत मेजर जो भाई ने पहले डिस्कस किया वो ये है कि हम एक खास शहर या जोग्राफिकल एरिया के अंदर कमेटी नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं पूरे यूके के अंदर, हमारा इरादा है। ठीक है, तो उसमें हमारे कमेटी के जो भी मेम्बरान हैं उनका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या एक्टिविटी होगी, खुदा खास्ता जब किसी फैमिली में हादसा हो सकता है, क्या सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करनी है और उनकी तरफ से क्या इनपुट होगी, वो डिसाइड करना है। फिर शुड वी गिव मनी बेस्ड ऑन देयर एक्सपेंसेस और शुड वी प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, कि हम वो जो है बॉडी लेने से लेके बॉडी डिलीवरी टू पाकिस्तान ये सब कुछ करना है, वो सारा जो है वो आस्ता आस्ता डिसाइड होगा। बट जिस भी शहर में जो भी मेम्बरान है, कम से कम 2 या 3 मेम्बरान ऐसे जो कि वहाँ पे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और उन्हें मालूम हो कि तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि फैमिली जिसके साथ ये हादसा होगा ज़रूरी नहीं कि वो सारे तरीक़ेकार से वाकिफ हो, या सिर्फ उन्हें आपके पैसे की ज़रूरत है, उन्हें मेंबरशिप देना सिर्फ इसलिए नहीं कि आखिर में उनको लमसम 3-4 हज़ार मिल जाएगा। उनका मकसद ये भी है कि उनको सपोर्ट हो जाए, जो कि उस हादसे के मौके पे बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या करना है। हैविंग सेड दैट, जैसे भाई ने कहा वो सारे अकाउंट्स एंड फाइनेंस वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो विदाउट गोइंग फर्दर डिटेल इनटू इट, क्योंकि नमाज बिल्कुल खड़ी होने वाली है तो मैं भी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा।
I'll leave it over to you guys, inshallah. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक्स फॉर द इनपुट. रावेल भाई, इफ यू वांट टू बी आई मीन पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, आप इसमें अपनी कोई चीज ऐड करना चाहें तो प्लीज. रावेल भाई, आप शायद नमाज पढ़ने में, आई कैन सी अ नेम हियर, आइजा, if you can please, if you want to go with the suggestions, please. Aiza, I can only see the name Aiza here. No problem. Asper Dar Sahab. Asper Dar Sahab, आप भी म्यूट पे हैं, अगर आप इसको ऑन करें. ओके, इफ यू आर ओके, डॉक्टर यही प्लीज गो ऑन. अस्सलाम वालेकुम जी. आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है. अच्छा सर, मैंने सारों की बातें सुनी है. जो कुछ लोगों के कंसर्न है, मेरे ख्याल में मोस्टली कंसर्न जो है वो होने नहीं चाहिए. जो ही हम लोगों का ये है कि जी हम जनाजे में कैसे करेंगे, कैसे सारी चीजें होंगी, आई डोंट थिंक सो हम में से कोई कर सकता है. हर बंदा अपनी यहाँ पे जिंदगी मसरूफ है. हमारा मकसद है फैमिली को सपोर्ट देना. जो कमेटी होगी, मेरे ख्याल में जैसे अजहर भाई ने कहा था कि फ्यूनरल डायरेक्टर्स हैं, वो खुद ही जनाजा वसूल करते हैं, मस्जिद तक पहुंचा देते हैं. फैमिली ने सिर्फ ये बताना है कौन सी मस्जिद में लेके जाना है. हर जनाजे में वही लोग जाएंगे जो उस बंदे को जानते होंगे, या कोई लोकल लोग होंगे. जैसे कमेटी में अगर कोई लोकल बंदा है वहीं पे रहता तो अगर जा सकता चला जाएगा. तो इस मामले में तो हमें ज्यादा, मेरे ख्याल में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. हर बंदे की जॉब है, हर बंदे के मसाइल हैं, दूर रहते हैं, पहुंच नहीं सकते. तो अगर हम ये जिम्मेदारी ले लें कि जनाजा वसूल करने से लेके दफनाने तक, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता. तो इस मामले से तो आपने आपको हमें अदा कर लीजिए, क्योंकि हमें फ्यूनरल जो डायरेक्टर्स हैं वो सब कुछ करके देंगे. हमारा काम है कि उन लोगों को उस चीज को आगे पहुंचाना. दूसरी बात थी कि हमने जो है इसको बस शुरू करें, इसमें ज्यादा और हमने और क्या बात करनी है, इसको बस अब हमने शुरू करना है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी लाइन गालिबन ड्रॉप होगी. असफर डॉक्टर साहब, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो बासत उस्मानी साहब, आप इसको अपने फोन को अनम्यूट करें ना सर. सर जी, आपने म्यूट किया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करें. उस्मानी साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें. आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है. अगर आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपने वहां पे माइक बना हुआ नजर आएगा. ओके, डार साहब आप भी अवेलेबल नहीं हैं तो चलें. कोई अशफाक साहब, मलिक साहब, आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं अब? सर, मैं कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर मीर साहब भी इधर मौजूद हैं, तो मैं डॉक्टर मीर साहब से गुजारिश करूंगा. हम करने चाह रहे थे कि कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड जूम को, तो वो नहीं हो रहा, तो डॉक्टर मीर साहब, सरफराज मीर साहब बात करेंगे सर. जी जी प्लीज. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम मीर साहब. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग बड़ा अपना टाइम लगा रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. तो हमारी तरफ से हम नॉटिंघम में जितने भी बंदे हैं, जो भी मेजॉरिटी जिस चीज के ऊपर एग्री करेगी, तो हम इंशाल्लाह फुली पार्टिसिपेट करेंगे एंड कोऑपरेट करेंगे. ठीक, इसको जितना भी हम सिंपल रख सकें और जितना भी हम इसको यानी कि मदद का, हमारा आइडिया जो है बेसिकली वो लोगों की मदद करने का होना चाहिए. तो जो भी मुश्किल वक्त में हो उसकी हम मदद करें और अच्छे तरीके से मदद करें. तो उसके लिए अगर कोई हमसे, आपको एक्स्ट्रा हेल्प की भी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह हम अपने आप को वॉलंटियर करेंगे उसके लिए. तो बाकी जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा इंशाल्लाह वो विल गो विद दैट. बहुत शुक्रिया सर. ठीक है सर. जी जी प्लीज, हम सब म्यूट में हैं ताकि आप बात बगैर किसी उसके तातुल के कर सकें. तो आप मजीद कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज गो ऑन. नहीं सर, नहीं, बस मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं इधर बैठा हुआ हूँ. तो अगर मुझे कोई क्वेरी हुई तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा माफी के साथ.
نہیں نہیں بہت شکریہ, آپ بالکل کر سکتے ہیں جی, آپ سینئر ہیں. ڈار صاحب اور آئزہ جو ہیں, پلیز آپ کوئی اپنی انپٹ دینا چاہتے ہیں سر, آپ لوگ. ڈار صاحب. اوکے, باسط عثمانی صاحب آپ. ہیلو. جی جی سر, گو آن. یا بول رہا ہوں جناب, میں ذرا میں کٹ گیا جی ہو گیا تھا جی میرا, اگر میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں. جی جی پلیز گو آن. اچھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ تو امپاسبل ہے کہ ہم ہر کسی کے فنرل میں جا سکیں اور اس کو A to Z کر سکیں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے بھائیوں نے بات کی, بس آپ کو اب ہم اس کو شروع کر دینا چاہیے, اسی مہینے سے شروع کر دینا چاہیے. صرف ایک فارم بنا لیں, فارم بعد میں چینج ہو سکتے ہیں, اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس میں چینجز آ سکتی ہیں, تو وہ 2-3 مہینے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کیسے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ پہلے سے چلا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں, تو ان سے ہم وہ ساری ان پٹ لے سکتے ہیں. ان پٹ لے کے اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. اگر ہم جتنا اس پر ڈیلے کرنے کی بات نہیں ہے میرے خیال, میرا تو یہی ہے کہ آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکے شروع کر لیں, نیکسٹ ود ان ویک شروع کر لیں اسے. اور باقی جو ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان پٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں اس میں 15-16-17 لوگ ہیں, ان میں سے بھی 3-4 لوگ جو ہیں وہ ہیں تو صحیح لیکن اویلیبل نہیں ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس کو بس شروع کریں, بسم اللہ کریں اور شروع کریں, بس یہی بات کریں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے اشفاق صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کریں جی. باقی ظفر سوری مغل صاحب, ایک چھوٹی سی گزارش ملک صاحب سے پہلے, if you don't mind. جی جی پلیز. دیکھیں وہ جس طرح ابھی بات کی نا انہوں نے, اظہر نے بھی اور یحییٰ نے بھی, کہ یس ہمارے لیے کیونکہ ہم اسکاٹ لینڈ, لنڈن, ویلز ساری جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم جا کے جو ہے وہاں پارٹیسپیٹ کریں. مین جو ایشو ہے, جو میرے خیال میں کمیٹی بنانے کا جو مین مقصد ہے, وہ ہے اپنے تمام ممبرز کی ایک قسم کی فائنینشیل سپورٹ. ایٹ دا ٹائم جب خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے, تو پاکستان میں بھی اور ہر جگہ جو فیملی ہوتی ہے, ان بیچاروں کو پھسوڑی پڑ جاتی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہاں پر تو جو ہے آپ کو بھی پتا ہے, ہم لوگوں نے بھی بہت سارے جنازے اٹینڈ کیے ہیں, اور کچھ جو ہے پیپر ورک یہ وہ سارے کام کیے ہیں. فیونرل ڈائریکٹریٹس ہیں, کوئی ایشو نہیں, آپ نے قبریں کھودنی نہیں ہے, جنازے اٹھانے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرنا. تو جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس کے لیے ہم ایک سیٹ اپ بنا سکتے ہیں کہ جو ممبرز ہیں ان کی چوائس ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اپنی باڈی رکھنی ہے یا پاکستان لے کے جانی ہے. اگر ہم نے پاکستان بھیجنی ہے مظفر آباد, تو اس کے ساتھ ہم سپورٹ پیکج کیا دیں گے, ہم 1 لوگوں کو ٹکٹ دیں گے, 2 کو دیں گے, کیا کریں گے. اور یہاں پر جو ہے ہم اس کو جو ہے زیادہ تر, جس طرح یحییٰ نے بھی بات کی اور اظہر نے بھی, کہ بھی ہم تو فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں. فزیکلی آپ کے لیے, میرے لیے, یا کسی ممبر کے لیے, سرفراز کے لیے, کسی کے لیے بھی دوسرے شہر جا کے فیونرل اٹینڈ کرنا یا ان کے ساتھ ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہوگا. تو آئی تھنک we should start this as soon as possible with a very simple form subject to changes. Over to you ملک صاحب. ہاں جی ملک صاحب کو دے دیں. ملک صاحب آئے نہیں. ملک صاحب سر میں اختتام پہ سر یہ سب لوگوں کا, سب احباب کا, سب بھائیوں کا سر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں سر, یہ جو پریزنس ہے یہ بہت بڑی پریزنس ہے, کیونکہ جو ہیں ہمارے جو آپ سب لوگ ہیں, آپ نے اپنا جو ٹائم دیا ہے یہ بہت قیمتی ٹائم تھا, اور آپ کی پریزنس جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اس کو آگے لے کے جانے میں بہت مددگار ہے, ایک حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے. تو یہ چونکہ ہم سب کی ضرورت ہے, تو اس لیے ہم سب انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں. ابھی پہلے فیز میں آج کی جو میٹنگ ہے اس میں ہمیں کافی رہنمائی مل چکی ہے. اس کے بعد جو ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ ہم اس کو کنکلوڈ کر کے تو اس کو لکھ دیتے ہیں منٹس میں, جو ہے اس کو پبلش کر دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر. اور نیکسٹ جو ہے وہ جو ہماری کمیٹی ہے اس میں ہم انشاءاللہ پوری معلومات کے ساتھ جو فردر جو ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہم اپنے جو ہے اکاؤنٹنٹس ہیں, جو کامران بھائی ہیں, افتخار رشید صاحب ہیں, جس طرح جو ایکسپیرینس جو زبیر اوان صاحب ہیں جو اس کام میں کر رہے ہیں, قاضی شبیر صاحب ہیں جو لیگل سائڈ ہے, اور جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں, ظفر عباس صاحب ہیں جو چیریٹی کی سائڈ ہے. ہم سابوں کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد ہم اس کو کنکلوژن کرنے کے لیے ہماری فائنل میٹنگ
कर लेते हैं, तो अल्लाह का नाम लेके हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर तरफ से ये यानी जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है कि हमें ये करना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो स्कैटर्ड है वो उसकी ये ज़रूरत है। शायद बहुत सारे लोग हमारे वो बहुत वेल ऑफ हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, लेकिन हमारी जो सोसाइटी का जो लो जो उसको कह रहे हैं कि जो लो इनकम पीपल हैं, जो उनके लिए भी हम जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं मुजफ्फराबाद से, तो हम उनके लिए एक वो मीनारा नूर बन सकते हैं, मीनारा रोशनी बन सकते हैं कि हम अगर ये इसको स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है ना काफ़ी मददगार हमारी कम्युनिटी के लिए साबित होगा। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो हमारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाएगी और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो कम से कम होते जाएँगे, हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा। तो अल्लाह ताला करेगा कि जो चैलेंजेस हैं कि हम अपने जनाज़ों में नहीं जा सकते, तो हम अपनी कोशिश ये करेंगे कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग होंगे वहाँ पे, तो हम उनको एक्टिवेट करें। उनको कहें कि वो वॉलंटियर तौर पे इस चीज़ पे रेडी रहें। एक शहर में अगर 50-100 लोग हैं तो कम से कम 2-4 लोग उस जनाज़े में वो जाएँ, उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और ये हमें उनको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। तो बहरहाल सर बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम भाइयों का, तमाम अहबाब का कि आप लोग आए और इंशाल्लाह आपके आने से ये हुआ कि बहुत बड़ा हमें बूस्ट मिल गया है कम्युनिटी को और जो है वो अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो आप तमाम भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और ये आपकी कम्युनिटी के मुज़फ़्फ़राबाद के लिए आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो मैं समझता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया है। तो इंशाल्लाह इसको हम फर्दर कंटिन्यू रखते हैं और इसके बाद हम कम्युनिटी से राब्ता करते हैं, उनको अपनी जो है वो मिनट्स बताते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या डिस्कशन हुई है और फर्दर उनसे भी रिकमेंडेशन लेते हैं कि कोशिश करके उनसे फर्दर उनसे बात की जाए या उनको कन्वे किया जाए व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए। तो जो भी सूरत-ए-हाल होगी, इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ हमारे लिए रह जाती है वो हमारी जो फ्यूनरल कमेटी है, वो बैठे और उसका कॉन्स्टिट्यूशन तय करे, उसकी टर्म एंड कंडीशन तय करे कि हमने इसको मज़ीद आगे कैसे लेके जाना है और उसमें मैं स्पेशली इंक्लूड करूँगा चैरिटी कमेटी जो है, वो भी उसमें इंक्लूड हो, वो लोग भी आएँ, वो अपनी राय दें, तो ताकि इसको हम एक जो है इसकी हतमी शक्ल दे के तो अल्लाह का नाम लेके एक आगाज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जो कमेटी होगी उसमें वो डिस्कस की जा सकती हैं कि इसको हम सिंपल और जो है ना इसको हम ईज़ी वे फॉरवर्ड टू अपनी कम्युनिटी के लिए वो उसको शेप अप कर सकें। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत टाइम दिया, आप सब बहुत मेहरबानी है आपकी। तो ज़फ़र साहब आप इसको कंक्लूड करते हैं सर जी फर्दर। बहुत शुक्रिया, आपने कंक्लूड कर दिया। सब लोग आए हुए थे, सब लोगों ने अपनी-अपनी बात की है। मेरा ख़्याल है हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम फिज़िकली तो कमेटी शायद हर जगह पे नहीं पहुँच सकेगी और ये मुमकिन भी नहीं होगा, लेकिन हम एक-दूसरे को वैसे भी मदद करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हैं। अगर हम रिकॉल कर सकें, 2 साल पहले हमारा एक दोस्त अज़ीज़ भाई ज़हीर वो फ़ौत हो गया था। वो 8-9 साल 10 साल से कोमा में था और वो कुमीकोट का रहने वाला था। तो उसकी बॉडी को रिकवर करना और उसको पाकिस्तान भेजने में हमारी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की। उसमें सबसे ज़्यादा जिसने एफ़र्ट की है उसका नाम ना लेना ज़्यादती होगी और वो आज मौजूद नहीं है, बट वो हमेशा से मौजूद होते हैं। ताहिर सलेरिया साहब और ज़ुबैर अवान साहब, इन दोनों लोगों ने उसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया था। फिर डार साहब एज़ यूजुअल हर जगह पे मौजूद होते हैं, फ़लाई कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमने एक छोटी-सी रकम भी उनके घर वालों के लिए अरेंज की थी। तो जैसे आप सब लोगों ने कहा कि हम इंशाल्लाह मिल-जुल के इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बासित उस्मानी साहब, आपका फ़ोन अनम्यूट नहीं हो सका अभी तक, तो चलें चलो नेक्स्ट टाइम हो हम जाएगा। जी, तो आप ऐसा करना कि हमें कोई अपनी वीडियो एक क्लिप भेज देना सर, 1 से 2 मिनट का। चलें, आपके लिए गुंजाइश है 4 मिनट का, 4 से 5 मिनट का। तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, अपने आस-पास अज़ीज़ व अक़ारिब का, बच्चों का, और दुआओं में एक-दूसरे को याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।